محب وطن پاکستانی میں اور غدار میں کوئی لائن ڈرا رہ نہیں گئی. اچھا لوگ ہمیں ٹیررسٹ کہہ رہے ہیں، ہم جنہوں نے جعفر ایکسپریس پہ حملہ کیا ہم انہیں ٹیررسٹ کہہ رہے ہیں. کچھ لوگ تو آپ دونوں کو ٹیررسٹ کہہ رہے ہیں. کچھ لوگوں نے تو لکھا ہے BLA + TTP = پاکستان تحریک انصاف. آپ کے مختلف جو ہیں تعارف ہیں. کوئی کہتا ہے غدار ہے، ملک دشمن ہے، دہشت گرد ہیں، اور آپ کو FIA نے بھی بلا لیا. تو آپ بتائیں کہ آپ کیا فیل کرتی ہوں کہ میں کون ہوں؟ غدار ہیں، دہشت گرد ہیں، کون ہیں آپ؟ اچھا دیکھو میں اس کو پہلے تو میں بتاؤں بہت لائٹر رکھوں گی. پولیٹیکل پلس جو میرا بیک گراؤنڈ ہے. میں نے جب انجینئرنگ کمپلیٹ کی تو میں نے ٹاپ کیا. جب آپ ٹاپ کرتے ہیں تو آپ کو اسکالرشپ پر باہر ایڈمیشن ملتا ہے ماسٹرس کے لیے. اور ٹیکسٹائل انجینئرنگ میں تب ماسٹرز پاکستان میں نہیں تھا. اب ہو شاید مجھے اندازہ نہیں ہے، بٹ میں نے آئی ڈیڈنٹ گو. مجھے لگتا تھا میں پاکستان کیوں چھوڑوں. مطلب یہ وہ چیز ہے کہ پتہ نہیں شاید ہم سے پاکستان کی محبت ہماری کھٹی میں تھی. پھر خیر میں نے ماسٹرز کیا انجینئرنگ مینجمنٹ میں، میکینیکل انجینئرنگ میں UET سے. اچھا پھر 3 سال گزرے، آئی گاٹ اے جاب ان UAE. میں نے تب بھی کہا کیا کرنا ہے، پاکستان کیوں چھوڑنا ہے. سو مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان سے محبت ہماری گھٹی کے اندر ہے. میں نے اپنے کیریئر کو اپنے پیک پر چھوڑا. آئی واز ڈائریکٹر مارکیٹنگ آپریشنز ان نشاط. اور تب بھی میں نے 1 سال کٹی پارٹیز جو ہماری عموماً خواتین کا ہوتا ہے ڈیفینس میں کہ جی یہ کرنی ہے، دین آئی سیڈ نو آئی کانٹ ڈو اٹ. میں نے اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا ہے. اور یہی جو ملک کے لیے کرنے کا جذبہ تھا نا، اب جب ہم اپنے ساتھ لیبل دیکھتے ہیں بغاوت، میوٹنی، غدار، تو واقعی ہی لگتا ہے کہ ہم نے مطلب میں نے اب ایک چیز دیکھی ہے، محب وطن پاکستانی میں اور غدار میں کوئی لائن ڈرا رہ نہیں گئی. ٹیررسٹ کی کوئی ڈیفینیشن رہ ہی نہیں گئی. یعنی ریئل ٹیررسٹ کون ہے؟ اچھا لوگ ہمیں ٹیررسٹ کہہ رہے ہیں، ہم جنہوں نے جعفر ایکسپریس پہ حملہ کیا ہم انہیں ٹیررسٹ کہہ رہے ہیں. کچھ لوگ تو آپ دونوں کو ٹیررسٹ کہہ رہے ہیں. اب یہی تو دیکھیں نا، یہی تو آپ نے لائن ڈرا کرنی تھی نا. اب 25 کروڑ عوام غدار نہیں ہو سکتے. 25 کروڑ عوام اگر اپنی مرضی سے سوچتے ہیں، اپنی پسند کے فیصلے کرتے ہیں، اپنے پسند سے اپنے لیڈر کو منتخب کرتے ہیں، اپنے پسند سے اپنے راستے کو چنتے ہیں، تو آپ اس کو غداری نہیں کہتے. کچھ لوگوں نے تو لکھا ہے BLA + TTP = پاکستان تحریک انصاف. دیکھیں میں صرف اتنا کہہ سکتی ہوں کہ تحریک انصاف پاکستان کے پاکستانی عوام کو ریپرزینٹ کرتی ہے. پلیز پاکستانی عوام کی توہین مت کریں. ہم ملک کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہیں جنہیں عوام نے اپنے ووٹ سے منتخب کیا ہے. چلے یہ مانے نہ مانے، ووٹ تو ہمارا ہی ہے نا. آپ تب بھی نہ ہمیں مانے، ہم اس ملک کی سب سے بڑی اپوزیشن، سنگل اپوزیشن جماعت ہے. تو آپ اپنی اپوزیشن کو غدار ڈکلیئر کر کے دنیا کو کیا میسج دیتے ہیں؟ اگین وہی والی بات ہے، ہم پھر بھی نکلتے ہیں، ہم پھر بھی پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں. میں آج یہ کلیم کر سکتی ہوں 23 مارچ یوم پاکستان اگر کسی پولیٹیکل پارٹی نے منایا ہے تو پاکستان تحریک انصاف ہے. اگر کوئی پاکستان کے جھنڈے لے کر سڑکوں پر آیا ہے تو پاکستان تحریک انصاف ہے. ہم نے پرچم اوڑھ کے PTI کا جھنڈا اٹھایا ہے، اور ہم یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہمارا لیڈر ہی پاکستان خان ہے. کیونکہ آپ صرف اتنا دیکھیں، اگر آپ کو سیاسی استحکام لے کر آنا ہے تو آپ کو وزیر اعظم خان کو لانا ہے. اگر آپ کو معاشی استحکام لے کر آنا ہے تو آپ کو وزیر اعظم خان کو لانا ہے. یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. میم ہم اس کو ڈسکس کریں گے کہ ریڈ لائن خان ہے یا پاکستان ہے، لیکن میں آپ کی گرفتاری کی طرف جاؤں گا کہ مجھے لگتا ہے کہ سب سے بڑی سزا آپ کی وہی تھی کہ جب آپ کو گرفتار کیا جاتا ہے، آپ کے گھر کے دروازے توڑ دیے جاتے ہیں اور توڑ پھوڑ ہوتی ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں میرے لیے وہ بڑا ہی انفارچونیٹ مومنٹ آف مائی لائف ہے، کیونکہ ظاہر ہے ہم گھر میں HLS لگاتے ہیں، ہم گھر میں خاردار تارے لگاتے ہیں، ہم گھر کے لاکس بند کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کوئی نہ آ سکے.
جس دن آپ کے گھر کے دروازے ٹوٹ گئے, آپ کے لان میں لوگ کود گئے, آپ کے لکڑی کے دروازے ٹوٹ گئے, آپ کے گھروں میں گھس گئے, آپ کی بچیوں کے سروں پر پسٹل رکھ دی, آپ کے سر پر پسٹل رکھ دی, آپ کی وہ بچیاں جو بیچیاں, ہیں ان کی ہاں جی پسٹل بالکل, رکھا گیا. تو آپ مجھے بتاؤ اس کے بعد کیا رہ گیا؟ اس کے بعد تو آپ یہی کہیں گے نا, کسی وقت کسی نے بھی آ جانا ہے تو دروازے بند کرنے کی کیا ضرورت ہے, دروازوں کو لاک لگانے کی کیا ضرورت ہے. تو اس کے بعد تو ہم صرف اتنا ہی سمجھتے ہیں اللہ رب العزت یہ ہماری حفاظت کرنے والا. میم شام کے 5 بجے ہوئے تھے اس وقت, مجھے کچھ یاد ہے 10 مئی کو, اور آپ کہاں تھی اس وقت, کیا کر رہی تھی گھر میں؟ میں تو اپنے گھر میں تھی, اس سے کچھ پہلے کا ٹائم تھا, میں اپنے گھر پہ تھی, اور ظاہر ہے میں واش روم میں, مطلب اٹس انفارچونیٹ, مجھے اس لمبی اسٹوری میں نہیں جانا, تو ظاہر ہے جب مطلب 25-30 لوگ آپ کے سامنے ہوں, کوئی خاتون بھی نہ ہو اور پولیس بھی نہ ہو, تو پھر آپ کیا آپ سمجھ سکتے ہیں. اور ہمارے ساتھ تو زندگی میں یہ پہلا موقع تھا کہ اس طرح کا کوئی, اور ہم دوبارہ یہی کہتے ہیں کہ اللہ میاں اس ملک میں ہر گھر کی حفاظت کرنا, ہر گھر کی چادر اور چار دیواری کے تقدس کی حفاظت کرنا, ہماری بچیوں, ہماری حرمت عزتوں کی حفاظت. چار دیواری وہ چیز ہے جس میں ہماری خواتین سمجھتی ہیں کہ یہ میری جو ہے, میں یہاں محفوظ ہوں, یہاں مجھے کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن جب وہ چار دیواری سے آگے اندر, تب آپ نے کیا کہا یہ تو میری حفاظت کی جگہ ہے. دیکھیں اس وقت آپ کا کوئی, مجھے تو نہیں لگتا کہ آپ اتنے بلینک ہوتے ہو, آپ کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. مطلب میں اگر اس وقت کا اپنا سوچوں تو مجھے آج تک یہ سمجھ ہی نہیں آئی ہے کہ یہ ہوا کیسے. سمپل میں اتنا کہہ سکتی ہوں کہ میں اس وقت ایک سٹنگ پارلیمنٹیرین تھی, اور خواتین 72 خواتین صرف آتی ہیں پورے پاکستان سے جو پارلیمنٹیرینس بنتی ہیں, 342 نیشنل اسمبلی کے ممبر ہوتے ہیں. تو ہم عوام کے نمائندے ہیں, آپ نے تو کسی عوامی نمائندے کا گھر نہیں چھوڑا, عوام کو کیا چھوڑیں گے. تو اس لیے بیسیکلی تو جو پیغام دینا تھا وہ پیغام یہی دینا تھا کہ نہ عوام کی کوئی اوقات ہے, نہ عوامی نمائندے کی کوئی اوقات ہے, نہ پارلیمنٹ کی کوئی توقیر ہے, نہ گھر کی کوئی توقیر ہے, نہ خواتین کی کوئی عزت ہے. تو اور سب سے زیادہ جو مجھے لگتا ہے کہ اس کا پیغام دیا گیا پاکستانی خواتین کو. آج تک یہ سمجھا جاتا تھا کہ خواتین سافٹ ٹارگٹ ہوتی ہیں, خواتین کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے تو ڈر جاتی ہیں, نازک ہوتی ہیں, صنف نازک اسی لیے تو کہا جاتا ہے خواتین کو. لیکن آپ نے تو صنف آہن بن کے میں دکھایا. یہی بتا رہی ہوں کہ پی ٹی آئی کی خواتین نے, پاکستانی خواتین نے پھر یہ بتایا کہ ہم سافٹ ٹارگٹ نہیں ہیں, ہمیں صنف نازک مت سمجھے, ہم صنف آہن ہیں. تو دس واز دا میسج وی گیو ٹو جو ارباب اختیار تھے کہ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں, یہ نہیں برداشت کر سکتے. اچھا میم, خان صاحب کی گرفتاری سے پہلے آپ لوگ ہی کہتے تھے کہ خان صاحب ہماری ریڈ لائن ہے, حالانکہ ریڈ لائن ہونا چاہیے تھا پاکستان کو. اور پھر ہم نے دیکھا کہ جب خان صاحب کو گرفتار کیا جاتا ہے تو آپ نے ریڈ لائن کراس کی, آپ نے پاکستان کے جو ادارے تھے ان پہ حملہ کیا. تو آپ تو پہلے ہی وہ پلان کر چکے تھے سب کچھ. اچھا مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ سب کچھ پلان سے تھا. کیونکہ پہلے آپ لوگ بیان دیتے تھے کہ خان کو کچھ ہوا تو ہم اس ملک کو نہیں رہنے دیں گے, خان کی سالمیت ہمارے ساتھ, ہم پاکستان کی سالمیت خان کی سالمیت کے ساتھ ہے. تو سب کچھ وہی ہوا. مجھے ایک بات بتا دیں, 2 سال سے وہ شخص جیل میں ہے, 3 سال سے اس پارٹی نے مصیبتیں سہی ہیں, ملک میں دہشت گردی 45% بڑھ گئی, ٹھیک ہے, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کم ہو گئی, ٹھیک ہے, ایکسپورٹ کم ہو گئی, ایکسپورٹ بڑھی ہے میم, ایکسپورٹ کم ہو گئی, ایکسپورٹ بڑھ میرے چکی پاس ہے. میں اس مہینے کا دیکھ رہا ہوں ایکسپورٹ میرے آپ کی پاس گورنمنٹ کی نسبت بڑھی ہے, جی ڈی پی میں بڑھی ہے, نہیں مہنگائی کی جو ریشو ہے وہ جو ہے وہ یہی کم پوچھنا ہوئی چاہ ہے. رہی ہوں, میں یہی پوچھنا چاہ رہی ہوں, ایکسپورٹ آپ کی کم ہو گئی, میں فگرز آپ کو بھیج دوں گی. 6% کی گروتھ تھی, آج 1% کی گروتھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ کا ملک کس ورج کے اوپر جا رہے ہیں؟ دہشت گردی میں آپ دوسرے نمبر پر آ گئے, اینٹی ڈیموکریٹک اسٹیٹس کے اندر آپ کا شمار ہو گیا, کرپشن میں آپ کا انڈیکس بڑھ گیا. جمہوریت تو چھوڑ دیں, صحافت کو بھی چھوڑ دیں, باقی سب کو بھی چھوڑ دیں, ہر شعبے میں آپ تنزلی کی طرف جا رہے ہیں. تو آپ مجھے یہ بتا دیں کہ ہم صحیح نہیں کہتے تھے کہ اس ملک کا استحکام عمران خان کے ساتھ ہے,